گو کہ ایمان اور غیب دونوں ایسے معاملات ہیں جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مولانا وحید الدین خان نے کتاب کے دوسرے موضوع کو ایمان بالغیب چنا ہے اور اس کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ایمان بالغیب قرآن کی سورہ بقرہ میں آیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ہدایت یاب لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا معاملہ سادہ طور پر صرف عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، وہ براہ راست طور پر ہدایت کے معاملے سے جڑا ہوا ہے۔ جس آدمی کے اندر ایمان بالغیب کی صفت ہو اسی کو ہدایت ملے گی۔ جو آدمی ایمان بالغیب کی صفت سے محروم ہو اس کو کبھی ہدایت ملنے والی نہیں۔ جب تمام حقیقتیں غیب میں ہوں تو اعلیٰ حقیقت کی دریافت کا معاملہ اس سلسلے میں استثناء نہیں ہو سکتا۔ غیب کا لفظ عربی زبان میں صرف غیر موجود کے معنی میں نہیں ہے۔ غیب کا لفظ ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو اگرچہ غیر مشہود یا انویزیبل ہو مگر وہ غیر موجود یا نان ایگزسٹنٹ نہ ہو، یعنی جب ایک چیز موجود ہوتے ہوئے دکھائی نہ دے تو اس کے لیے غیب کا لفظ بولا جائے گا۔ اللہ کا معاملہ یہی ہے۔ اللہ اگرچہ بظاہر غیب میں ہے مگر باعتبار حقیقت وہ تمام موجود چیزوں سے زیادہ موجود ہے۔ اس آیت میں ایمان بالغیب سے اصلاً ایمان باللہ مراد ہے، مگر طبعاً اس میں وہ تمام متعلقات ایمان شامل ہیں جن پر ایک مومن کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، مثلاً وحی، ملائکہ، جنت اور جہنم وغیرہ۔ اصل یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دو طریقوں سے جانتے ہیں، ایک مشاہدہ اور دوسرا استنباط یا انفرنس۔ سائنسی اعتبار سے یہ دونوں طریقے یکساں طور پر معتبر ہیں۔ اعتباریت یا ویلیڈیٹی کے لحاظ سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ موجودہ زمانے میں سائنس کو علمی مطالعہ کا ایک معتبر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ سائنس کے دو حصے ہیں، ایک ہے نظری سائنس یا تھیوریٹیکل سائنس اور دوسرا ہے فنی سائنس یا ٹیکنیکل سائنس۔ سائنسی مطالعے کے مطابق فنی سائنس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ فنی سائنس کے ذریعے چیزوں کے صرف ظواہر یا اپیرنس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن تمام چیزیں جو بظاہر دکھائی دیتی ہیں وہ اپنے آخری تجزیے میں غیر مرئی یا انویزیبل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آپ پھول کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پھول کی خوشبو کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پھول کی خوشبو کو کسی بھی خوردبین یا دوربین کے ذریعے دیکھنا ممکن نہیں، حالانکہ جس طرح پھول کا وجود ہے اسی طرح پھول کی خوشبو کا بھی وجود ہے۔ سائنسی مطالعے کے مطابق تمام چیزیں آخرکار ایٹم کا مجموعہ ہیں، اور ایٹم اپنے آخری تجزیے میں الیکٹران کا مجموعہ ہے۔ ایک سائنسدان الفریڈ کورزبسکی نے اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پوری کائنات ناقابل مشاہدہ الیکٹران کا مجنونانہ رقص ہے۔ ایک اور سائنسدان نے کائنات کی اس غیر مرئی حیثیت کی بنا پر کائنات کو امکان کی لہروں سے تعبیر کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ صرف بظاہر غیر مشہود خالق یا کریٹر ہی غیب میں نہیں بلکہ بظاہر مشہود تخلیق یا کریچر بھی حالت غیب میں ہیں۔ برٹش سائنسدان سر آرتھر ایڈنگٹن نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام یہ ہے سائنس اینڈ دا انسین ورلڈ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم ان کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، چیزوں کی اصل حقیقت ہمارے لیے پھر بھی غیر مشہود یا انسین رہتی ہے۔ یہی معاملہ خدا کا ہے۔ خدا اپنی ذات کے اعتبار سے بظاہر غیر مشہود ہے، لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے خدا ہمارے لیے مشہود بن جاتا ہے۔ تخلیق کا موجود ہونا اپنے آپ میں خالق کے موجود ہونے کا ثبوت ہے۔ کائنات اتنی زیادہ بامانی ہے کہ خالق کو مانے بغیر اس کی توجیہ سرے سے ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا حالت غیب میں ہونا ایک اعتبار سے امتحان یا ٹیسٹ کی مصلحت کی بنا پر ہے۔ اللہ اگر آنکھوں سے دکھائی دے تو امتحان کی مصلحت ختم ہو جائے گی،
اللہ غیب میں ہے، اسی لیے اس پر ایمان ہمارے لیے ایک امتحانی پرچہ یا ٹیسٹ پیپر ہے۔ اللہ اگر آنکھوں کے سامنے ہو تو اس پر ایمان لانا انسان کے لیے اس کے امتحان کا پرچہ نہ بنتا۔ اللہ کا اور اس سے متعلق ایمانیات کا غیب میں ہونا انسان کے لیے ایک عظیم نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں غور و فکر کا عمل جاری ہوتا ہے۔ اسی کی بنا پر ایسا ہے کہ ہمارے لیے تدبر کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا میدان موجود ہے۔ اسی بنا پر ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دریافت کے درجے میں پائیں۔ اسی بنا پر یہ ممکن ہے کہ خدا کی معرفت ہمارے لیے ایک خود دریافت کردہ حقیقت ہو، اور بلا شبہ یہ ایک واقعہ ہے کہ خود دریافت کردہ حقیقت سے زیادہ بڑی کوئی اور چیز اس دنیا میں نہیں۔ اللہ کا اور اس سے متعلق ایمانیات کا انسان کے لیے غیب میں ہونا انسان کے لیے ذہنی ارتقاء کا ایک لامتناہی ذریعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہدایت کے لیے ایمان بالغیب کی شرط کوئی تحکمی شرط نہیں، بلکہ وہ انسان جیسی مخلوق کے لیے ایک نہایت معقول شرط ہے۔ کسی بھی بڑی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ بیدار شعور درکار ہوتا ہے۔ جس انسان کا شعور بیدار ہو وہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی حقیقت کو سمجھ سکے۔ خدا بلا شبہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اس لیے خدا پر ایمان یا خدا کی معرفت حقیقی طور پر صرف اس انسان کو حاصل ہوگی جو مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے اپنے شعور کو بیدار کر چکا ہو۔ جس انسان کا شعور بیدار نہ ہو وہ گویا ذہنی اندھے پن میں مبتلا ہے، اور بلا شبہ ذہنی اندھے پن کے ساتھ خداوند عالم کی معرفت کسی انسان کو نہیں مل سکتی۔